پاکستان میں بھی رمضان کا آغاز ہو گیا ہے، کل پہلا روزہ ہے اور ایک بار پھر الحمدللہ پاکستان میں رؤیت ہلال کے موقع پر کوئی اختلاف سامنے نہیں آیا جو کہ اس سے پہلے معمول ہوا کرتا تھا۔ رؤیت ہلال کمیٹی کے اعلان پر پورے ملک میں عمل درآمد ایک چیلنج ہوتا تھا، لیکن الحمدللہ پاکستان میں یہ مسئلہ اب حل ہو گیا ہے۔ وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری کی وزارت نے یہ مسئلہ حل کرایا ہے اور ان کی وزارت اس سلسلے میں 5 سال کا ایک قمری کیلنڈر، ایک ویب سائٹ اور ایک ایپ بنا کے جاری کر چکی ہے، جس میں 2024 تک کے لیے رمضان المبارک، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور دیگر اسلامی ممالک کی چاند نظر آنے کی تاریخیں طے کر کے بتا دی گئی ہے۔ تمام اعداد و شمار سے، یہ سائنسی اعداد و شمار سے ثابت ہے۔ اسی کیلنڈر کے مطابق فواد چودھری صاحب نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس سال ملک بھر میں یکم رمضان المبارک ہفتہ 25 اپریل کو ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ پچھلے سال بھی رمضان، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی پیشگوئیاں 100% درست ثابت ہوئی۔ یہ فواد چودھری کی پیشگوئیاں ذاتی پیشگوئیاں نہیں تھیں، مگر یہ سائنس کی بنیاد پہ تھی، مگر اس کے باوجود مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی نے رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے کل بھی باقاعدہ اجلاس بلایا۔ البتہ اس بار پہلی مرتبہ وزارت سائنس و ٹیکنالوجی کا نمائندہ بھی رؤیت ہلال کمیٹی کا حصہ بن گیا، جو پاکستان کے لیے ایک بڑی پیش رفت تھی اور بہت عمدہ خبر تھی۔ سائنس اس قابل ہے کہ چاند کی گردش کا حساب لگا کے نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ چاند کس دن، کس وقت اور کون سے مقام پر آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی بنیاد پہ قمری کیلنڈر بنا دیا گیا ہے اور طے کر دیا گیا ہے کہ کس تاریخ کو کس اسلامی مہینے کا چاند نظر آئے گا۔ یہ بہت بڑی اور بہت ہی حوصلہ افزا پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے، اس پوری چیز کو انیشیٹ کیا وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی جناب فواد چودھری نے، جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب۔ کل جو آپ کا نمائندہ پہلی بار رؤیت ہلال کمیٹی کے اجلاس میں پیش ہوا، اس کو تو پتا تھا کہ آج چاند، پرسوں جب وہ پیش ہوا تھا تو اس کو تو پتا تھا کہ چاند نظر نہیں آنا ہے، چاند تو آج دراصل نظر آئے گا۔ ان کا کام کیا تھا؟ وہ مطلب کس طرح سے اسسٹ کر رہے تھے کمیٹی کو؟ بنیادی طور کے اوپر تو جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ جو چاند کی گردش ہے، دیکھیے فرینکلی وہ کوئی میرے کہنے کے اوپر یا کسی مولوی صاحب کے کہنے کے اوپر چاند نے تو اپنا مدار تو نہیں بدل لینا۔ یہ تو پیورلی ایک میتھمیٹکس کا سوال ہے اور میتھمیٹکس اس کو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ چاند کب، کس وقت اور کہاں پہ اس کا کیا الٹیچیوڈ ہوگا، کیا نظر آئے گا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہم کیلنڈر جو ہے وہ تو آپ 100 سال کا بھی بنا کے دے سکتے ہیں، لیکن جو 5 سال کا ہم نے کیلنڈر جو تھا وہ بنایا، اور اب تک ہم نے جتنی جو اس کیلنڈر کے تاریخیں دی، مجھے خوشی ہے کہ اسی کے مطابق جو ہے وہ اصل کاری اعلان بھی ہوا۔ پچھلی دفعہ صرف آپ کو یاد ہوگا کہ جو خیبر پختونخوا حکومت ہے، انہوں نے ایک مفتی پوپل زئی صاحب کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ عید کر لی، اور اس کے بعد پھر چیف منسٹر صاحب نے اور انفارمیشن منسٹر صاحب نے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ تلافی کریں گے، جو پتہ نہیں بعد میں ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے یہ جو اس دفعہ ہمارے نمائندہ بھی جو گئے تھے وہ صرف رسمن گئے تھے، کیونکہ ریلیجس افیئرز منسٹری، ہم نے اب یہ کیلنڈر کیبنٹ میں بھیجا، کیبنٹ نے اس کو ریلیجس افیئرز منسٹری کو دیا، ہم نے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کو بھی بھجوا دیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ اس کی تردد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دیکھیے کروڑ روپے کے قریب 40-50 لاکھ روپیہ ایک ادھر سیشن میں خرچ کر دیتے ہیں، اب جو اس طرح سے ہمارے مالی وسائل بھی ضائع ہوتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ایک انہوں نے سوچا کہ فواد چودھری صاحب وہ 50 لاکھ روپے یا کروڑ روپے سے زیادہ تو وہ تنازعہ ہے جو پوری قوم کو تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ اور اب یہ فرمائیے گا کہ بہرحال یہ کہا جاتا ہے کہ رویت کی اپنی ایک ویلیو ہے، مگر اس سے اسسٹنس یہ ہو جائے گی کہ آپ کی جو کیلکولیشن ہے وہ بتا رہی ہے کہ کس دن رویت ہوگی اور کس جگہ پہ ہو سکتی ہے، تو وہ رویت کا اجلاس ہو جائے وہاں پہ، اسی دن ہو جائے اور وہ نظر آ جائے گا۔ اس کے لیے مزید تگدو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح سے یہ اسسٹ کرے گا، شرعی طور پہ اس کی ہیلپ کیسے ہوگی؟ وہ تو کامران صاحب، آپ رویت کا تو مسئلہ نہیں، ہم نے ایپ بھی بنا دی ہے، رویت ایپ کے نام سے آپ ڈاؤن لوڈ کریے اور اپنے موبائل فون کے اوپر دیکھ لیجئے کہ چاند اس وقت کہاں پہ ہے اور کیسا نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ دوربین کو جائز سمجھتے ہیں اور سیٹلائٹ کو غیر سمجھتے ہیں کہ وہ ناجائز ہے، یا اینک کو جائز سمجھتے ہیں اور دوربین کو جائز سمجھتے ہیں، تو یہ تو پھر ایک مطلب سوال ہے جس کا میں جواب نہیں دے سکتا۔
لیکن بہرحال میری نظر میں چونکہ اسلام جو میں سمجھتا ہوں اسلام کا تو پہلا لفظ ہی یہ ہے کہ پڑھ علم حاصل کر، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم اور تحقیق کے اوپر تو زور ہی کس نے دیا ہوگا. لہٰذا ظاہر ہے کہ ہم تو جو اسلام کو ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، وہ علم کی روشنی میں آگے بڑھنے کا نام ہے، تحقیق کی روشنی میں آگے بڑھنے کا نام ہے، اور اسی کو ہی ہمیں اپنانا چاہیے. ایک بار پھر بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ کون سے ممالک میں قمری کیلنڈر کو فالو کیا جاتا ہے اور باقاعدہ رویت کے لیے کوئی اجتماع نہیں ہوتا. دیکھیے برونائی، ملیشیا، اٹلی، انڈونیشیا، یہاں پر تو رویت نہیں ہوتی. اور اب میں پڑھ رہا تھا خلیج ٹائمز میں کہ یو اے ای بھی اس سال سے اپنی رویت جو ہے وہ ختم کر رہا ہے، اور اس سال سعودی عربیہ نے بھی رویت نہیں کی. انہوں نے بھی اپنا جو کیلنڈر ہے اس کے مطابق جو ہے وہ چاند، اس کا جو رمضان جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے. اس سال انہوں نے رویت جو ہے وہ نہیں کی ہے، اور ہمارے لوگوں نے بغیر یہ دیکھے کہ سعودی عربیہ نے تو رویت ہی نہیں کی ہے، انہوں نے یہاں پہ چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا ایک حلقے نے. اب دیکھیے اس کے تو کوئی، اگر آپ ضد میں پڑ جائیں تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. لیکن بہرحال عقل، علم اور دلیل جو ہے اس کا یہی ہے کہ اگر ہم ایک عید منانا چاہتے ہیں، اور یہ میری نظر میں جو ہمارے تہوار ہیں وہ مذہبی تہوار ہوں، ہمارے قومی تہوار ہوں، اتحاد اور یگانگت کا ان میں جو ہے وہ عنصر ہونا چاہیے، نہ کہ تقسیم کا. تو یہ فرمائیے گا کہ یہ رمضان جو ہیں یہ 29 روزوں کے ہیں یا 30 روزوں کے جو آپ کے پاس قمری کیلنڈر ہے اس کے لحاظ سے؟ یہ ہمارے کیلنڈر میں موجود ہے. انفارچونیٹلی اس وقت کیلنڈر میرے سامنے نہیں ہے تو میں حتمی طور پہ نہیں بتا سکوں گا، لیکن کیلنڈر جو ہے وہ بہرحال اگر آپ moonsighting.pk پہ جائیں گے تو آپ کو کیلنڈر مل جائے گا، اور وہاں پہ آپ یہ تاریخ دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے، وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. کمرشل بریک. پاکستان کے معاشی سروائیول سے جڑا ایک اور بڑا مسئلہ ہے اور جو کہ اس وقت زیر بحث ہے. آج کل مذاکرات ہو رہے ہیں نجی بجلی گھر بنانے والوں کے اور حکومت پاکستان کے درمیان. عام خیال یہی ہے، اور حکومت کی ایک رپورٹ جو کہ حالیہ دنوں میں سامنے آئی اس نے ثابت کیا کہ نجی بجلی گھروں نے کئی 100 گنا منافع کمائے، ڈالر میں منافع کمائے، اور پاکستان کی معیشت کو اس سے بے پناہ نقصان ہوا. خاص طور پہ جو نجی بجلی گھروں کے ساتھ معاہدے میں کیپیسٹی پیمنٹ کا معاملہ ہے، جس میں کہ وہ بجلی بھی پیمنٹ کرنی پڑتی حکومت کو جو وہ استعمال نہیں کرتی، اور اس طرح سے یہ نجی بجلی گھر جو ہیں وہ اندھا دھند منافع کماتے ہیں. لیکن سارا مسئلہ صرف نجی بجلی گھروں کا نہیں ہے. حکومت سے اپنے جڑے ہوئے جو بجلی کے کارخانے ہیں یا بجلی سے منسلک دوسرے ادارے ہیں اس میں بھی بے پناہ مسائل ہیں. حکومت کا اپنا بجلی کا سیکٹر جو ہے وہ خود تباہی کا شکار نظر آتا ہے. اسی لیے اس پورے نظام کو ایک نیا جنم دینا ہوگا. لیکن نجی بجلی گھر یعنی آئی پی پیز کے معاہدے جو ہیں وہ کسی آفت سے کم نہیں ہے، اور ہر کچھ روز بعد وزیر اعظم عمران خان اس کا اظہار کرتے. آج پھر انہوں نے اس حوالے سے بات کی ہے. ایک ہمارا مسئلہ بہت بڑا وہ پاور سیکٹر کا ہے. پاور سیکٹر ہمارے لیے ایک اب کیا میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑا عذاب یہ کہ ایک طرف کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے مہنگی بجلی ہے اور لوگوں کو دے رہے ہیں سستی بجلی، اب قیمت بڑھاتے ہیں، لوگوں کو مشکل اور قیمت بڑھاتے ہیں، انڈسٹری کو پرابلم، ان کو سبسیڈائز کرتے ہیں، وہ ادھر سے پیسے کم، اور پھر وہ اگر اور جو ڈفرنس ہے وہ سرکولر ڈیٹ. تو یہ عذاب بنا ہوا تھا. تو اب ایک ہمیں موقع مل گیا کہ اس کرائسس کے اندر ہم یہ کانٹریکٹس کے اوپر بات کریں، نہیں کہ ملک کے لیے مشکلات ہیں. یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا پاکستان کی معیشت سے جڑا ہوا ہے، اور آئی پی پیز پہ بڑے سنگین الزامات لگ رہے ہیں خاص طور پہ اس رپورٹ میں. اور کل اس کا اظہار صدر عارف علوی نے بھی کیا. پرائم منسٹر صاحب سے اس سے ملاقات سے ایک دن پہلے میری اس پر گفتگو ہوئی، تو میرے الفاظ یہ تھے، میں معذرت کے ساتھ آپ کے سامنے وہ بیان کر رہا ہوں کیونکہ یہ رپورٹ فی الحال یک طرفہ بھی ہے، اس کو مد نظر رکھیں، اس میں سٹیک ہولڈرز کا اوپینین آنا ہے، اس کو مد نظر رکھیں. مگر میں نے پرائم منسٹر صاحب سے یہ کہا کہ اگر یہ صحیح ہے تو the country has not only been raped but gang raped by mafias، ہے نا. مطلب یہ میرے اتنے سخت مجھے تکلیف ہوئی وہ رپورٹ پڑھ کر. نجی بجلی گھروں کے حوالے سے یہ بات نہیں ہے کہ آج کے صدر مملکت یہ بات کہہ رہے ہیں، آج کی حکومت کے یا آج کے وزیر اعظم یہ بات کہہ رہے ہیں. گزشتہ حکومت بھی جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اس وقت کے پانی کے اور بجلی کے وزیر جناب خواجہ محمد آصف ان بجلی گھر مالکان کو رابر بیرنز قرار دیا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ نجی بجلی گھروں کے مالکان نے پاکستان کی معیشت پہ ڈاکہ ڈالا ہے. حکومت کو جو نقصان پہنچ رہا ہے یا پاکستان کے خزانے کو جو نقصان پہنچ رہا ہے یا کنزیومر کے ایکسپینس پہ یہ لوگ جو ہے اربوں خربوں روپیہ جو بنا رہے ہیں، دے مسٹ بی اسٹاپڈ.
اور یہ جو رابر بیرنز میں نے جن کو کہا تھا, دے مسٹ بی اسٹاپ فرام دس کنٹینیوڈ رابری جو ہو رہی ہے اس سیکٹر میں, اس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. اس موضوع میں بات کرتے ہیں. آج ہم نے اس کے لیے دعوت دی ہے مزمل اسلم صاحب کو, جو بزنس اور انرجی افیئرز کے ایکسپرٹ بھی ہیں. بہت بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب. یہ حکومت نہیں, پچھلی حکومت بھی یہ کہتی تھی کہ یہ جو نجی بجلی گھر مالکان ہیں, کوئی کہتا ہے رابر بیرنز ہیں, کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے اجتماعی ریپ کیا ہے, کوئی کچھ اور سخت الزام ان پہ لگاتا ہے. نجی بجلی گھر معاہدے آج عمران خان صاحب نے کہا آفت ہیں. تو کیا اس مسئلے کا کوئی حل اب, جبکہ یہ اتنی سخت گفتگو اور اس سب کے بعد جو ہے اس پر اب بات چیت باقاعدہ شروع ہوئی ہے, تو کیا ہمیں لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں کامران صاحب, میں اگر اس چیز کو دیکھوں تو یہ 2007 میں جب مشرف صاحب کا آخری سال تھا تو بجلی کا کرائسس اس وقت سے شروع ہو گیا تھا, اور اس وقت تیل کی قیمتیں $75 سے $150 پر بیرل پہ گئی تھی, اور بہت سارے بجلی گھروں کے جو ہے سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ شروع ہو گیا تھا. تو اس وقت جو 2008 کا الیکشن لڑا گیا تھا تو اس وقت اسی ایجنڈے سے لڑا گیا تھا کہ اس ملک میں بجلی کا بحران ہے, اور مشرف صاحب کے 8-10 سالوں میں ایک بجلی گھر نہیں لگا. آخری بجلی گھر بے نظیر صاحبہ اور نواز شریف کے دور میں لگے تھے. تو یہ پیپلز پارٹی نے الیکشن اس بات پہ لڑا, پھر مسلم لیگ نون آئی, انہوں نے بجلی پہ لڑا, اور پھر خان صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے یہی سرکولر ڈیٹ اور یہ ساری باتوں پہ لڑا. لیکن ابھی تک یہ صرف باتیں جو ہے نا, یہ ساری چیزیں باتوں تک محدود رہیں. اب پہلی دفعہ ایک جو ہے کانکریٹ ایک نمبر کی شکل میں سامنے یہ رپورٹ آئی ہے, لیکن اس رپورٹ کی بھی جو جسے کہتے ہیں وسائل بہت محدود تھے. صرف 2 کروڑ 20 لاکھ روپے بجٹ دیا گیا تھا اتنے بڑے جسے کہتے ہیں رپورٹ کو بنانے میں. اس میں I'm sure آپ کو بہت سارے فورنسک آڈٹ کرانے پڑنے تھے, بہت ساری اور ایکسپرٹیز ہائر کرنی تھی جو اس رپورٹ کو بنانے والے کو نہیں ملی. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ یہ جو نمبر موٹے موٹے سامنے آئے ہیں اس سے جو ہے بہت بڑی کلی کھل گئی ہے, کیونکہ پہلے ہمیشہ صرف ایک بات ہوتی تھی کہ جی یہ چوری ہو رہی ہے, ملک میں چوری ہو رہی ہے. تو اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس گورنمنٹ کی کافی سیریسنس اس میں ہے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ گورنمنٹ اکیلی خود کچھ نہیں کر سکتی. لیکن مزمل صاحب اگر اس شعبے کو ریفارم کرنا ہے تو جو حکومت کا اپنا شعبہ ہے بجلی گھروں کا, بجلی کے تمام مینجمنٹ کے حوالے سے, وہ تو 60-65-70% ہے. حکومت اپنے شعبے کو پہلے تو بھی تو سائملٹینیسلی ریفارم کرے نا. وہاں پر بھی تو وہی تباہی ہے جو نجی بجلی گھروں میں ہے, شاید زیادہ. بالکل اگر آپ یہ اس طرح کی بات کریں تو ڈسکوز جو ڈسٹریبیوشن کرتی ہیں بجلی, اس کے علاوہ جو بجلی پیدا کرنے والے ان کے گھر ہیں, آخری جو 2-4 سال میں لگے, ان کے علاوہ ہر جگہ پہ جو ہے ایشوز ہیں. اوور سٹافنگ ہے, چوری ہے, کوئی حساب کتاب نہیں ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں صرف ایک لاہور اور شاید ایک فیصل آباد, اس کے علاوہ ہر ڈسکو جو ہے اس کی جو ہے لائن لاسز, بے تحاشا چوری ہے. تو گورنمنٹ جو ہے, یہ عمران خان صاحب کا بھی جو آپ بیان چلا رہے تھے, وہ بجلی مہنگی ہونے میں صرف یہ جو آئی پی پیز کی ٹیرف نہیں ہے, اس میں بجلی چوری کا ہونا ہے, تیل کا مہنگا خریدنا ہے, پروجیکٹ کی اوور انوائسنگ ہے جو بہت بڑا مسئلہ ہے معاہدوں کے علاوہ. پھر اس کے علاوہ جو 20-15 سال سے جو ہمارا سرکولر ڈیٹ جمع ہو رہا ہے اس کا سود ہے, اس کی سود کی شرح بہت زیادہ ہے. اب یہ 2000 ارب پہ چلا گیا. اگر ہم 10% سود بھی لیں تو صرف سال کا اس کا سود 200 ارب روپے بن جاتا ہے. تو یہ حکومت کو ایک بہت بڑی کمپریہنسو جسے کہتے ہیں کہ وہ اس کا سٹاک آف سچویشن لینی ہوگی. صرف آئی پی پی سے معاہدہ کر کے رپورٹ میں بھی لکھا ہے کہ 100-150 ارب روپے جو ہے بچتے ہیں حکومت کو. اس سال 100 ارب بچتے ہیں, اگلے سال تھوڑے سے بچتے ہیں. تو یہ صرف آئی پی پی تک محدود نہیں ہے, حکومت کے اپنے بہت بڑے مسائل ہیں جس کو ان کو دیکھنا ہوگا بہت غور سے. بہت بہت شکریہ. مزمل اسلم ہمارے ساتھ موجود ہے. اس کے ساتھ